اللہ کی قسم دیکھو تو صحیح کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے اپنا ولی بنایا۔ ایک مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں جن کا نام ہے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، آگے سے پیچھے تک تمام لوگ بولے سبحان اللہ اللہ اللہ۔ سفیان ثوری اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے السلام علیکم یا پیر و مرشد۔ آپ نے اپنے مرید کا جواب دیا جانتے ہو اس نوجوان کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی چلتی جوانی ہے۔ آنے کے بعد سلام کیا اور عرض کرتا ہے حضور آج میں نے اپنے گھر میں ایسا با کمال کام دیکھا ہے جو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں نے جب سے وہ معاملہ دیکھا ہے، جب سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ تو جانتے ہو سفیان ثوری نے کیا فرمایا تھا؟ وہ اللہ کے بندے ذرا بیان کر تو صحیح، ہم بھی تو سنیں اللہ نے تجھ پہ کیا کرم کیا ہے، اللہ نے تجھ پہ کیا فضل کیا ہے۔ تو اس نوجوان نے عرض کیا تھا حضور اس دنیا میں اگر خدا رسول کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے تو میری ماں سے ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کس سے؟ آپ نے فرمایا میرے مرید بتا تو صحیح کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا اے میرے پیر و مرشد میرے گھر میں چند لوگ ہیں، ایک میری والدہ ہے، میری ابھی شادی ہوئی ہے، اور میرے گھر میں ایک میری بہن ہے۔ اے میرے پیر جب سے میری بہن پیدا ہوئی ہے 22 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ پیروں سے چل نہیں سکتی۔ آج صبح میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے تیری ماں کا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلیاں کھاؤں، تو بازار جا اور جانے کے بعد میرے لیے مچھلیاں خرید کر لے آ۔ سعادت مند بیٹے نے ماں سے کہا تھا اے ماں تو نے مجھ سے مچھلیاں مانگی ہیں، اگر اپنے بیٹے سے جان مانگے تو جان دے دوں، یہی تو سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا میری جان تجھ پہ واری جائے، میری جان تجھ پہ صدقے جائے، ایک ماں کو تیری جان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بیٹا مجھے بازار سے لا کر مچھلیاں کھلا دے۔ وہ جوان کہتا حضور جب میں بازار گیا میں نے مچھلیوں کو خریدا، ابھی میں مچھلیاں خرید کر گھر کی جانب پلٹ رہا تھا کہ میری نگاہ ایک 10 سال کے بچے کے چہرے پر پڑتی ہے۔ کہتا ہے حضور اس بچے کی غربت کا عالم یہ تھا اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھیں، اس بچے کی غریبی کا عالم یہ تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، مگر جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پہ ولایت کا نور چھایا ہوا تھا۔ اے میرے پیر اس بچے کی عمر 10 سال کی تھی، وہ بڑھاپے میں نماز پڑھنے کہنے والوں اس واقعے کو سن کر سبق حاصل کرنا۔ اللہ کی قسم وہ کہتا ہے جب میں نے اس بچے کی حالت دیکھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے کوہروا کے مسلمانوں آج اللہ نے ہم کو بلڈنگیں تو دے دی ہے، آج اللہ نے ہم کو کاریں تو دے دی ہے، آج اللہ نے ہم کو لباس تو دے دیا ہے، مگر کیا بات ہے اسی کی دیے ہوئے مکان میں رہ رہے ہو، پھر بھی اللہ کا گھر خالی ہے، اسی کا دیا ہوا اناج کھا رہے ہو، پھر بھی رمضان میں روزے دار نظر نہیں آتے۔ اللہ کی قسم اپنے معیار کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، ایسے نمازی بنو، ایسے زکاتی بنو، ایسا روزہ رکھنے والے بنو جب دنیا تمہیں دیکھے تو پکار اٹھے۔ جب نبی کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو مدینے کا امام کیسا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان زندہ باد زندہ باد۔ تو اپنے کردار میں یار کو ایسا بناؤ کہ مسجد خالی نہ رہیں، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے نظر آئیں، ادھر توجہ رکھیں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ اچھا ایک بات بتائیں، میری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، پھر میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ وہ کہتا حضور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا مجھے اس کے چہرے پہ ولایت کا نور نظر آیا، میں نے اس بچے سے کہا اے بچے ابھی تیری عمر محض 9-10 برس کی ہے، یہ تو بتا 9-10 برس کی عمر میں تو بازار میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جناب میں بازار میں مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ اللہ نوجوان کہتا ہے میں نے اس سے کہا ابھی تیری عمر مکتب میں جانے کی ہے، ابھی تیری عمر قرآن سیکھنے کی ہے، ابھی تیری عمر علم دین سیکھنے کی ہے، بتا تو صحیح اس 10 سال کی عمر میں تو بازار کی کھاک کیوں چھان رہا ہے؟ میں نے اتنا کہا اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ زارو قطار رونے لگا۔ جب اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے مجھ سے کہا
کہا اے میرے مجھ سے پوچھنے والے، اے مجھ پہ مہربانی کرنے والے سن، میرے والد کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے جو بیمار رہتی ہے، میں اس بازار میں اس لیے مزدوری کرتا ہوں تاکہ اپنی ماں کو کھانا کھلا سکوں، اپنی ماں کے لیے لباس بنا سکوں، اپنی والدہ کے لیے دوا لے کر جا سکوں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا تھا اے بچے بتا تو صحیح، جب تو بازار میں مزدوری کرتا ہے کیا لوگ تیری مزدوری کو دے دیتے ہیں؟ تو بچے کا جواب سنو کوہروا کے مسلمانوں، وہ بچہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میری مزدوری کو ہنس کے دے دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں ان سے مزدوری مانگتا ہوں وہ مجھے دھتکار دیتے ہیں، وہ مجھے نکار دیتے ہیں۔ میں نے اس بچے سے پوچھا تھا اے بچے جب وہ تیری مزدوری نہیں دیتے تو کیا کرتا ہے؟ اس بچے نے کہا تھا اگر کوئی مزدوری دے دیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اگر کوئی دھتکار دیتا ہے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے میری جو بےمانی کر رہا ہے دنیا میں دے نہ دے مگر اللہ حشر کے میدان میں ضرور دلوائے گا۔ اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ آج دیکھو تو صحیح مزدوروں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، 15 دن میں مزدوری دی جا رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں غریبوں کے دل کی دعا سے ڈرو، مزدوروں کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ غریب کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو عرش اعظم کا کلیجہ چیر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب۔ وہ بچہ کہتا مجھے خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے، آج میرا پیسہ کوئی دے نہ دے مگر اللہ میرا حق میرا پیسہ ضرور دلوائے گا، میری مزدوری ضرور دلوائے گا۔ میں نے اس بچے سے کہا اے بچے اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھے مزدوری پر لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ بچے نے کہا جناب سامان تو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا مچھلیاں اٹھا، آج یہی تیری مزدوری ہے۔ بچہ کہنے لگا ان مچھلیوں کو تو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، پھر مزدور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا اے بچے میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو اپنی ماں کی دوا لا سکے، اپنی ماں کے لیے کھانا لا سکے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اور بچہ آگے بڑھے، ابھی ہم راستے میں تھے، میرا گھر تھوڑی دور تھا، جب ہم مسجد کے سامنے سے گزرے تو اس مسجد کے اندر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عصر کی صدائیں، عصر کی اذان کے لیے صدائیں بلند ہو چکی تھی شہر میں۔ یہ بچہ مچھلیوں کے مالک کی جانب پلٹا اور اس نے مسکرا کر کہا اے میرے پیارے، اے مچھلیوں کے مالک، مچھلیاں تو دیر سے بھی بن سکتی ہیں، کیوں نہ پہلے اس اللہ کو سجدہ کر لیا جائے جس نے تجھے مچھلیاں عطا کی ہے، جس نے مجھے ایمان عطا کیا ہے۔ یہ نوجوان کہنے لگا جب میں نے اس بچے کی جانب دیکھا مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ 10 سال کا بچہ ہے اور اتنی اعلیٰ فکر ہے، 10 سال کا بچہ ہے اتنی اچھی سوچ ہے، 10 سال کا بچہ ہے اتنا بلند اس کا ذہن ہے۔ اللہ کی قسم سوچو تو صحیح آج تیرا میرا حال کیا ہے؟ مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے دروازوں پر لوڈو کھیل رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر بگی باغ کھیل رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ارے ہمارا کردار تو ایسا نہ تھا، ہم تو وہ تھے یورپ میں پہنچے تو اسلام کے جھنڈے بلند کر دیے، بدر میں پہنچے تو مذہب اسلام کی عظمت کو بلند و بالا کر دیا۔ علامہ اقبال نے یوں کہا تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی تپتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں میں دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دولا دیے گھوڑے ہم۔ نعرہ تکبیر، ارے ہاتھوں کو اٹھا کر بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ جس قوم کے جوانوں کا حال یہ تھا کہ ان کی پاکیزگی ان کے اتقاء کو دیکھ کر شہر کے شہر کلمہ پڑھ لیتے تھے، واہ واہ واہ، آج وہ نوجوان مسجد کے دروازے پر گالی دے رہا ہے، ہماری قوم کا بوڑھا تاج کھیل رہا ہے، اذان ہوئی سے پتہ نہ چلا، نماز ہوئی سے پتہ نہ چلا، اور اگر امیدوار جنت کا دیکھو تو ہم سوچتے ہم سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہے؟
جبکہ میرے آپ کے عمل تو ایسے نہیں ہیں جس کا قرآن میں جنت کے لیے قرآن نے تقاضا بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے نیک عمل کر پھر جنت ملے گی. اب کوئی شراب پی کے آکے کہے مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں تو دھوکے میں نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو اس لیے مسلمانوں نمازی سب سے پہلے بنو, قرآن پڑھنے والے سب سے پہلے بنو. یہ ضرورت ہے ہماری قوم کو, اس چیز کی ضرورت رہی ہے ہر دور میں مسلمان کو. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے 10 سال کے بچے کے ساتھ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد جب وہ بچہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, جب میں نے اس کا نیت باندھ نہ دیکھا, کہتا ہے اے میرے پیر حضرت سفیان ثوری ادھر وہ نیت باندھ رہا تھا, میں نے اس کا نیت باندھ نہ دیکھا تو مجھے آپ کی یاد آ گئی, اس لیے کہ اس کا نیت باندھنا ولی کے جیسا تھا. جب وہ قیام میں گیا تو اس کا قیام ولی کے جیسا تھا. جب یہ 10 سال کا بچہ رکوع میں گیا تو اس کا رکوع ولی کے جیسا تھا. جب یہ بچہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ ولی کے جیسا تھا. جب یہ تشہد میں بیٹھا تو اس کا تشہد ولی کے جیسا تھا. میں بڑی حیرت میں تھا, 10 سال کا بچہ اور وضو کر رہا ہے تو ولیوں کے جیسا, قیام کر رہا ہے تو ولیوں کے جیسا, سجدہ کر رہا ہے تو ولیوں کے جیسا, تشہد کر رہا ہے تو ولیوں کے جیسا. میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں اسے بچہ نہ سمجھنا, میں نے اس کی نماز دیکھی ہے, اس کا قیام ولی کا قیام ہے, اس کا رکوع ولی کا رکوع ہے, اس کا سجدہ ولی کا سجدہ ہے. تو ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا ایسے مت جانے دینا, اس بچے سے کہہ جائے گا مگر آج شام ہمارے یہاں کا مہمان بنے گا. اور اللہ والے اگر مہمان بن جائیں تو بولو زندگی کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ماں بھی اولیاء سے محبت کرتی تھی, کہنے لگی اس سے کہو جانا ضرور جانا مگر آج شام ہمارے گھر کا مہمان بن جا. بولے سبحان اللہ. کیا بن جا؟ بولے مہمان بن جا. بچے نے قبول فرما لیا. کہتا ہے مغرب میرے ساتھ پڑھی, ہم نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب کھانا کھایا وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے پیر مجھے یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے نور کی برسات میرے دسترخوان پہ ہو رہی ہو, اس لیے کہ میرے دسترخوان پہ ایک ولی بیٹھا تھا. عمر کتنی ہے؟ 10 سال کی. ہم کہتے بوڑھے ہوں گے تب نماز پڑھیں گے, بوڑھے ہوں گے تب روزہ رکھیں گے. ارے تمہارے پاس ضمانت ہے کہ تم بڑھاپے میں پہنچو؟ نہیں ہے نا ضمانت. اللہ کی قسم یاد رکھو نمازی بنو, نمازی بنو. یہی ان جلسوں سے پیغام پہنچنا چاہیے, انہی جلسوں کا مقصد ہونا چاہیے کہ گو سے پاک یوں ہوئی, گو سے پاک نہیں بن گئے بلکہ حضور گو سے پاک فرماتے ہیں میرے تقوی کا عالم یہ ہے جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا تھا تو 12 سال تک جنگلوں میں خدا کو تلاش کرتا رہا. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. 12 سال تک میں نے جنگلوں میں خدا کو تلاش کیا. جب مجھے کھانا نہیں ملتا تھا تو میں پیڑ کے پتے چوس کر اپنی زندگی کو بچاتا تھا. کیسے بچاتے تھے گو سے پاک؟ پیڑ کے پتے چوس کر, پیڑوں کی چھال کھا کر گو سے پاک 3 دن میں فاقہ کشی کو ختم کیا. ہے کوئی ہم میں سے ایسا جو ان کا غلام بھی بن سکے؟ حالات دیکھ کر تو نظر نہیں آتا. لوگ تو یہ چاہتے ہمارے من کی بات مولانا کریں تو سبحان اللہ, لیکن یاد رکھو خدا کو جواب دینا ہے ہر لفظ کا, ہر قدم کا, ہر پیسے کا, ہر رشتے کا, ہر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شاعر اسلام اکرم رضا بریلوی, شاعر اسلام اکرم رضا بریلوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام مداح رسول انعام اکرم رضا بریلوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر اور برداشت کریں گے, بات کو مکمل کروں. بولے سبحان اللہ. اس کے بعد میں آپ کے سامنے تھوڑا سا قرآن پیش کروں گا, اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ اکبر. اس نوجوان نے کہا جب اس نے ہمارے گھر کھانا کھا لیا تو میری والدہ نے کہا بیٹا اس بچے سے کہو رات ہو چکی ہے اپنے گھر نہ جائے بلکہ آج ہمارے ہی گھر میں مہمان بن جائے. وہ کہتا حضور میں نے اپنے گھر میں اس بچے کے لیے سونے کا انتظام فرما دیا. جب میں نے سونے کا انتظام کیا, کہتا حضور جب رات کا 3 پہر آیا, جب رات کے 3 بجے تو میرے دروازے پر کسی نے دستک دی. میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا رات کے 3 بجے میرے دروازے پر آنے والے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ تو آنے والا کوئی آدمی نہیں تھا, آنے والا کوئی جوان نہیں تھا, بلکہ
बल्कि मेरे दरवाजे पर किसी ने सलाम किया। ये आवाज औरत की आवाज थी और उस कमजोर आवाज ने मुझसे कहा, ऐ मेरे भाई जरा दरवाजा तो खोल, इसलिए कि तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, मैंने उस आने वाली लड़की से कहा, मेरी बहन तो पैरों से चल नहीं सकती है, मेरी बहन तो जबान से बोल नहीं सकती है, तू कौन है जो मुझे धोखा दे रही है? तो उसने कहा, तुझे खुदा का वास्ता, तुझे मुस्तफा का वास्ता, तुझे पीरो मुर्शिद सुफियान सौरी का वास्ता, दरवाजा खोल तो सही, अल्लाह की कुदरत तो देख तो सही। औलिया की महफिल को सजाने वालों, तुम खुश नसीब कम नहीं हो, इसलिए कि जो वलियों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो औलिया से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। वो नौजवान कहता है, जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरानो शिद्दत रह गया, इसलिए कि मेरे दरवाजे पे कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन खड़ी थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ऐ मेरी बहन, तू तो गूंगी थी, बोल कैसे रही है? तू तो अंधी थी, देख कैसे रही है? तू तो लंगड़ी थी, चल कैसे रही है? तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा था, ऐ मेरे भाई, आज शाम जो बच्चा हमारे घर आया था, जब वो घर आया तो मैंने खुदा से दुआ की थी, ऐ परवरदिगारे आलम, अगर ये तेरा वली है तो इसके सदके में मेरी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी आंखों को बीनाई दे दे। कहती है, भाई अभी दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ने आंखों को बीनाई दे दी, कानों को समात दे दी, पैरों को ताकत दे दी। जब सुफियान सौरी ने सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, उसे बच्चा मत बोल, उम्र 10 साल जरूर थी मगर खुदा ने उसे वली बना दिया था, तो मैं क्यों न बोलूं? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, सरजमीने कोरवाकू, सरजमीने कोरवाकू, नौजवानाने अहले सुन्नत कोरवाकू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो, विलायत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। तुम इबादत करो, अल्लाह तुम्हें जवानी में वली बनाएगा। इबादत करो, अदरानी उम्र में वली बनाएगा। कमी मुझ में आप में है, उसकी तो रहमत के दरिया बह रहे हैं। बोलो, बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? बेशक बेशक। अल्लामा इकबाल फरमाते, हम तो माइल बा करम है, कोई साहिली नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रब मंजिली नहीं। अल्लाह अकबर, तवज्जो, इधर मुतवज्जे रखें। आखिरी हदीस सुना दूं, अपनी जगह लूंगा। अल्लाह अल्लाह। इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।